فلسطین کی موجودہ صورتحال، کیا مسلمانوں پر اب جہاد فرض ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جہاد کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فلسطین کی موجودہ صورتحال ہر حساس دل رکھنے والے مسلمان کے لیے کرب و اضطراب کا باعث ہے۔ ظلم و ستم، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں اور بے گناہ جانوں کا ناحق خون امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ان حالات میں یہ سوال شدت سے ابھرتا ہے کہ آیا اسلام میں موجود جہاد کا تصور اس وقت مسلمانوں پر قتال کی صورت میں فرض ہو چکا ہے یا نہیں؟ کیا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے، یا کیا اس کے اور بھی پہلو اور تقاضے ہیں جو شریعت، عقل اور دور حاضر کے تناظر میں سامنے آتے ہیں؟ اس تحریر میں اسی اہم سوال کا علمی، فقہی اور فکری جائزہ لیا گیا ہے تاکہ جذبات کی بجائے بصیرت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا جا سکے اور فلسطین کے مظلوموں کی حقیقی حمایت کے لیے مؤثر راستہ اپنایا جا سکے۔ جہاد ایک ایسا موضوع ہے جو اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، مگر اس کی تفہیم اور تطبیق کے لیے گہرے فہم اور حالات زمانہ کی مکمل سوجھ بوجھ درکار ہے۔ آج کل فلسطین میں جو صورتحال درپیش ہے وہ امت مسلمہ کے لیے گہرے دکھ اور کرب کا باعث ہے۔ بے گناہوں کا قتل، عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور انسانی حقوق کی پامالی ایسے مظالم ہیں جن کے خلاف ہر حساس دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ان حالات میں یہ سوال نہایت اہم بنتا ہے کہ آیا مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں جہاد صرف قتال کے مفہوم میں نہیں آتا، بلکہ اس کے کئی درجات ہیں اور صورتیں بھی ہیں جن میں نفس کے خلاف جدوجہد، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کی ترویج کے لیے کوشش کرنا شامل ہے۔ قتال صرف ایک شکل ہے جو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص حالات میں فرض ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کی فرضیت کے لیے چند اہم شرائط اور اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 190 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قتال دفاعی بنیادوں پر ہوتا ہے، نہ کہ جارحانہ یا فتنہ انگیز انداز میں۔ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ بلا شک و شبہ ایک عظیم انسانی المیہ ہے، اور ہر مسلمان کا دل اس پر خون کے آنسو روتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے؟ اس کا جواب تفصیل طلب ہے۔ اسلامی فقہ میں جہاد کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ فرض کفایہ وہ ہے جسے اگر امت کے کچھ افراد ادا کر لیں تو باقی افراد بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، جیسے دفاعی جنگ میں شرکت۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر فرد پر انفرادی طور پر لازم ہوتا ہے، جیسے دشمن کے حملے کی صورت میں اپنے وطن یا دین کا دفاع۔ اس تقسیم کی روشنی میں اگر کسی جگہ دشمن حملہ آور ہو جائے اور مقامی مسلمان دفاع کے قابل نہ رہیں تو قریبی مسلم ریاستوں پر مدد فرض کفایہ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بھی ناکام ہو جائیں تو یہ فرض عین میں بدل سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک پیچیدہ حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلم ممالک سیاسی، عسکری اور اقتصادی لحاظ سے باہم منقسم ہیں۔ جہاد کا اعلان اور اس پر عمل درآمد ریاست کا اختیار ہے، نہ کہ انفرادی یا غیر ریاستی اداروں کا۔ اگرچہ فلسطین کے حالات اس بات کی دلیل ہیں کہ مظلوموں کی مدد کی اشد ضرورت ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر مسلمان کو فوراً ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں کودنا چاہیے۔ فقہاء کی رائے میں جب تک اسلامی ریاست جہاد کا اعلان نہ کرے، عام افراد پر جنگی جہاد فرض نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور پہلو بھی قابل غور ہے۔ اسلام نے انسان کی جان، مال، عزت اور عقل کی حفاظت کو اولویت دی ہے۔ اگر کوئی عمل امت کو مزید نقصان، فرقہ واریت یا قتل و غارت گری میں دھکیل دے تو وہ حکمت سے عاری سمجھا جائے گا، چاہے وہ نیت کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو۔ فلسطین کی مدد صرف قتال سے نہیں بلکہ مالی، سفارتی، ابلاغی اور تعلیمی میدانوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا کا جہاد، معاشی بائیکاٹ اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے شعور اجاگر کرنا بھی جہاد کی صورتیں ہیں۔ مسلمانوں پر اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ فلسطین کے حق میں مؤثر اور عملی اقدامات کریں، اور عالمی اداروں پر اثر انداز
انداز ہوں کہ وہ اسرائیل کے ظلم کو روکے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دعا کرے، صدقات دے، بائیکاٹ میں حصہ لے اور مظلوموں کی آواز بنے۔ اگر کوئی فلسطین جا کر مدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کا عمل شریعت، عقل اور قانونی دائرے میں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کی اس کی بھی شرائط، آداب اور ضوابط ہیں۔ صرف غصے، جذبات یا میڈیا کی خبروں کی بنیاد پر کسی عمل کو اختیار کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ امام غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم اور دیگر جید علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جہاد کا فیصلہ اہل علم اور صاحب اختیار افراد ہی کر سکتے ہیں، جو حالات کا ادراک رکھتے ہوں اور اس کے شرعی و بنیادی اثرات کو جان سکتے ہوں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں عالمی سیاست اور جنگوں کے اصول بدل چکے ہیں۔ بہت سی جنگیں پراکسی کے ذریعے لڑی جاتی ہیں، جس میں غیر ریاستی گروہ استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا انجام اکثر امت کے نقصان پر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، فلسطین کے معاملے میں بھی کئی گروہ سرگرم عمل ہیں، مگر ان کے مقاصد، طریقے اور اثرات مختلف ہیں۔ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات کا باریک بینی سے جائزہ لے اور جذبات میں آ کر ایسا قدم نہ اٹھائے جو فرداً یا جمعاً امت کو مزید بربادی کی طرف لے جائے۔ اسلام میں جہاد کا مقصد اللہ کی رضا، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام ہے۔ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے بجائے انتقام، سیاست یا شہرت کے جذبے سے کیا جائے تو وہ جہاد نہیں بلکہ فتنہ بن جاتا ہے، اور قرآن نے فرمایا اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے جہاد کا اعلان، اس کی قیادت، اس کے وسائل اور اس کا نظام ایک مستحکم اور معتبر اتھارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ فلسطین کی مدد کے لیے ہر ممکن ذرائع بروئے کار لائیں، مگر اس کے لیے صحیح وقت، درست قیادت اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی اسلامی ریاست جہاد کا باقاعدہ اعلان نہیں کرتی یا مسلمانوں پر براہ راست حملہ نہیں ہوتا، اس وقت تک جہاد قتال کی صورت میں ہر مسلمان پر فرض عین نہیں ہوتا۔ البتہ جہاد بالمال، جہاد باللسان اور جہاد بالدعا ہر مسلمان پر حسب استطاعت فرض ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے اور مظلوموں کی مدد کے لیے کی جانے والی ہر جائز کوشش اس کے ہاں مقبول ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہے، اور اس کا حل صرف قتال نہیں بلکہ مکمل حکمت، اتحاد اور عالمی دباؤ کے ذریعے ممکن ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی صلاحیت، علم اور حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں اور مظلوموں کے لیے ایک حقیقی سہارا بن سکیں۔ یقیناً اس حساس اور اہم موضوع پر مزید تفصیل بھی پیش کی جا سکتی ہے تاکہ مسئلے کی گہرائی کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ اسلام تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہاد ایک منظم عمل تھا، جس کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس کے تمام مراحل کی نگرانی وحی کی روشنی میں ہوتی تھی۔ مکہ میں 13 سال تک مسلمان ظلم سہتے رہے، لیکن جہاد قتال کا حکم نہ دیا گیا۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب ایک باقاعدہ اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاد کا حکم کسی فرد یا غیر منظم گروہ کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ریاست کی سطح پر باقاعدہ نظم اور قیادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق ہر ریاست کی خود مختاری کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور کسی غیر ریاستی فرد یا گروہ کی جانب سے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مسلح مداخلت کو بین الاقوامی دہشت گردی تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے باعث نہ صرف وہ عمل قانونی طور پر ممنوع ہوتا ہے بلکہ اس کا منفی اثر پوری امت مسلمہ پر پڑتا ہے۔ اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ نیت نیک ہو مگر طریقہ کار شریعت اور عقل سے ہٹا ہوا ہو۔ اسلام نے قتال کے اصول بھی واضح کر دیے ہیں، مثلاً عورتوں، بچوں اور بوڑھے عبادت گاہوں اور غیر جنگجو افراد کو نقصان پہنچانے کی سختی سے ممانعت ہے۔ موجودہ دور میں اکثر غیر منظم جنگوں میں یہ اصول پامال ہوتے ہیں، جس سے اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جذبات سے بالا ہو کر سوچے اور اس بات کو سمجھے کہ اگر وہ کسی غلط طریقے سے مدد کرے گا تو وہ ممکنہ طور پر دشمن کے ہاتھوں میں کھیل جائے گا۔ جہاد کا ایک پہلو دعوت اور علم بھی ہے۔ موجودہ دور میں فلسطین کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا، جھوٹے بیانے کا رد کرنا اور دنیا کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرنا بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ دشمنان اسلام نے فلسطین کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے اسے دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کی۔
جبکہ حقیقت میں وہ ایک آزادی کی تحریک ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سچ کو سچ کے طور پر پیش کریں اور علمی، قانونی، سفارتی اور ابلاغی محاذ پر بھرپور کردار ادا کریں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس وقت علمی، اخلاقی اور سیاسی زوال کا شکار ہے۔ جب تک ہم اندرونی طور پر خود کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم بیرونی مسائل کا حل نہیں نکال سکیں گے۔ اگر امت میں اتحاد، قیادت، تعلیم اور وسائل کی کمی ہو تو جہاد کا اعلان کرنا صرف ایک نعرہ بن جاتا ہے جس سے فائدہ ظالموں کو ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا جہاد ہمیں اپنے اندر کرنا ہے، نفس کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف، جہالت کے خلاف اور بے عملی کے خلاف۔ فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کا مطلب صرف بندوق اٹھانا نہیں بلکہ شعور، اتحاد اور مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ یہ بھی جہاد ہے کہ ہم اپنی اولاد کو فلسطین کے مسئلے سے آگاہ کریں، ان میں امت کی فکر پیدا کریں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ مستقبل میں حق کے علم بردار بن سکیں۔ علم و تربیت کے بغیر جہاد کرنا ایک ایسی فوج کو میدان میں اتارنے کے مترادف ہے جس کے پاس نہ ہتھیار ہوں نہ قیادت۔ یہ بھی ایک غور طلب پہلو ہے کہ آج کئی مسلم ممالک فلسطین عوام کی حمایت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے امت کے بیدار طبقہ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ آواز پرامن احتجاج، علمی مقالے، میڈیا کیمپینز اور بین الاقوامی اداروں پر دباؤ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جب امت متحد ہو کر ظلم کے خلاف کھڑی ہوگی تو دنیا اسے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ جہاد صرف جنگ کا نام نہیں بلکہ پوری امت کو بیدار کرنے، حق کی حفاظت کرنے اور عدل قائم کرنے کے لیے جانے والی ہر کوشش کا نام ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اس وقت ہر سطح پر ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے صبر، حکمت، علم اور نظم ضروری ہے۔ ہم دعا کریں، مالی تعاون کریں، ظالموں کی معاشی نظام کا بائیکاٹ کریں اور نوجوان نسل کو شعور دیں۔ یہ سب جہاد کے درجے میں شمار ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ فلسطین کے مظلوموں کو فتح دے، امت کو اتحاد دے اور ہمیں وہ حکمت، علم اور قیادت عطا کرے جس کے ذریعے ہم عملی طور پر مظلوموں کا سہارا بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر ایسے لڑتے ہیں جیسے وہ ایک مضبوط دیوار ہوں۔ جب ہم ایک دیوار بن جائیں گے تب ہی ہماری مدد آسمان سے اترے گی، ورنہ جذباتی نعرے اور بے عملی ہمارے حالات کو مزید خراب کر دیں گے۔ یہی وقت ہے کہ امت ایک نئے فکری جہاد کا آغاز کرے جو علم، اتحاد، صبر اور عمل پر مبنی ہو۔ فلسطین کی آزادی کے لیے یہی حقیقی بنیادی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو بصیرت، اتحاد اور ہمت عطا فرمائے، ہمیں ظالم کے خلاف حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے اور مظلوموں کا سچ مددگار بنائے۔ یا اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کے شہداء کو جنت الفردوس عطا فرما اور زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا کر۔ یا رب، ہمیں علم و حکمت کے ساتھ عمل کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو نرم اور عزم کو مضبوط بنا اور ہمیں وہ قیادت عطا فرما جو عدل و انصاف کے ساتھ امت کو جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔